یہ میری زندگی کی سب سے عجیب کہانی ہے۔ ایسا واقعہ نہ پہلے سنا نہ دیکھا۔ یہ کہانی کراچی کی گرے ریور کالونی سے تعلق رکھتی ہے۔ میری ایک دوست تھی جسے لوگ مہوش کے نام سے جانتے تھے۔ بہت ہی ہسمکھ ملنسار لڑکی تھی۔ اس کی شادی بہت ہی اچھے انسان سے ہوئی۔ اس کا شوہر کسی جگہ ملازمت کرتا تھا، چونکہ تنخواہ زیادہ نہیں تھی۔ انہیں ایک سستا اور اچھا گھر چاہیے تھا۔ بہت ڈھونڈنے پر گرے ریور کالونی میں انہیں اپنا مطلوبہ آشیانہ دریافت ہوا۔ اس گھر میں 3 کمرہ اور ایک ہال تھا۔ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں تھا۔ زبردست ٹائلز لگے ہوئے، یہ خوبصورت رنگ اور روغن چڑھا ہوا لاجواب آشیانہ تھا، جو کہ بظاہر بہت اچھا اور کسی کوٹھی سے کم نہ تھا، اور اس کا کرایہ بھی کم تھا۔ سب معمول کے مطابق تھا۔ گھر بھی اچھا تھا اور کرایہ بھی کم تھا، لیکن اصل سبب سے انجان یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی 1.5 سال کی بچی کے ہمراہ وہاں رہنے گئے، شفٹ ہو گئے۔ پہلے دن تو سب ٹھیک رہا، بہت آرام سے دن گزرا۔ دوسرے دن کام تھوڑا زیادہ تھا، اس لیے بچی تنگ نہ کرے اس لیے اس نے بچی کو بٹھایا، اسے کھلونے دیے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کام سے فارغ ہو کر جو ہی بیٹی کی طرف لوٹی تو دیکھا کہ بچی ایسے کھیل رہی ہے جیسے کوئی اس بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن مہوش تو بچی کے سامنے بہت دیر سے تھی ہی نہیں۔ بچی کا رویہ اسے تھوڑا عجیب لگا۔ مہوش نے بچی کی اس حرکت پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے نظر انداز کیا اور دوسرا کام کرنے لگی۔ ایسا ہی چلنے لگا، آئے دن ایسا ہونے لگا۔ بچی کے مزاج میں اچھی خاصی تبدیلی آ رہی تھی۔ بچی ہر وقت ایک ہی جگہ دیکھتی رہتی، نہ ہلتی نہ نظر ہٹاتی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ ایسا اسے بہت شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اوپری منزل پر رہتی تھی اور اس کے نیچے کی منزل میں اس کی رشتہ دار رہتی تھی۔ روز شام میں 6 بجے سے 8 بجے تک روز لائٹ جاتی تھی۔ لائٹ جانے کے 5 منٹ پہلے مہوش موم بتی وغیرہ ایک جگہ رکھ لیتی اور اپنی رشتہ دار کے پاس چلی جاتی، جو کہ نچلی منزل پر رہتی تھی، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد گھر میں عجیب ماحول ہوتا۔ اسے اندھیرے میں بہت زیادہ دہشت ہوتی۔ ایک شام سالن بنا رہی تھی اور لائٹ جانے میں تھوڑا سا وقت تھا۔ اس نے سب موم بتی ٹارچ وغیرہ بازو میں رکھ لیے تاکہ بجلی جانے کے بعد ٹارچ موم بتی کے سہارے نیچے آئے اپنے رشتہ دار کے پاس جا کر بیٹھ سکے، کچھ وقت گزار سکے۔ وہ بجلی جانے کے پہلے سب کام ختم کر دیتی۔ شوہر 8 ساڑھے 8 تک گھر پہنچتا، اس لیے شوہر کے لیے کھانا تیار رکھنا ہوتا تھا۔ بہرکیف سالن کو ہلکے آنچ پر رکھ کر بچی کو لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں معاپڈا نے اپنے فن کا استعمال کرتے ہوئے بجلی بند کر دی۔ مہوش اٹھ کر موم بتی لینے کے لیے گئی۔ اندھیرا تھا، کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندازے سے موم بتی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو کہ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں رکھی تھی۔ جو ہی موم بتی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی حیرت زدہ حالت میں تھی کہ بچی کے چیخنے کی آواز آئی۔ مہوش گھبرا کر بچی کی طرف دوڑی۔ یہ واضح رہے کہ گھر میں ابھی اندھیرا ہے، کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بچی کے پاس پہنچی، بچی زور زور سے رو رہی تھی۔ بچی کو اٹھانے کے لیے بڑھی، لیکن ہاتھ میں سوائے پریشانی اور حیرت کے اور کچھ نہیں آیا۔ بچی وہاں سے غائب تھی، صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کا نقشہ پوری طرح بدل گیا۔ روم سے کچن کی طرف جا رہی تھی تو باتھ روم پہنچ گئی۔ کچن کی جگہ باتھ روم آ گیا۔ اسی بیچ لوگوں کے کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں بہت ہی زیادہ تھیں، ایسا لگتا تھا سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہنس رہے ہیں، اور پورے گھر بچے ہی بچے نظر آنے لگے۔ گھر پورا بچوں سے بھر گیا، جہاں تک نظر جائے وہاں تک صرف بچے۔
وہ بھی بالکل اس کے بچی کی شکل کے۔ پورے بچوں کی شکل اس کے بچی جیسی تھی۔ اس طرح کا منظر دیکھ کر اس ہوش حواس ٹھنڈے پڑ گئے۔ جیسے تیسے حساب پر قابو پاتے ہوئے اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور جیسے ہی شروع کیا بیچ بیچ میں وہ بچہ کیکا لگاتے اور بھولنے لگتی۔ جیسے ہی بھولتی پھر سارے بچے زوردار کیکا لگاتے۔ آدھے تک پڑھتی پھر بھولتی اور سارے بچے زور زور سے کیکے مارتے۔ کچھ اسی طرح کا کام ہوتا رہا۔ پھر کسی طرح آنکھیں بند کر کے اس نے آیت الکرسی پڑھی۔ پڑھتے ہی سب بچے غائب ہو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا، اور بچی بھی مل گئی۔ بچی کو لے کر وہ فوراً نیچے بھاگ گئی۔ دوسرے دن جب مہوش کمرے میں گئی، اچانک ایک نامعلوم نے گرجدار آواز میں اسے جانے کو کہا۔ یہ چونک گئی، مڑ کر آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کو لگا شاید وہم ہے۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے بڑھی۔ اس بار آواز اور زوردار آئی کہ جاؤ یہاں سے۔ اس بار بھی مہوش نے خاطر خواہ دھیان نہیں دیا۔ تیسری بار آواز کی گرج بہت زوردار تھی، جیسے کوئی گررا رہا ہے۔ مہوش مارے خوف کے کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ بے انتہا دہشت ناک حالت میں تھی۔ شوہر آنے کے بعد اس نے شوہر سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ شوہر نے زیادہ سنجیدگی نہیں دکھائی اور یہ کہہ کر جارج کیا کہ نماز پڑھو اور دعا پڑھو۔ اس دن کے بعد سے گھر میں عجیب واقعات ہونے لگے اور میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سے جھگڑا ہونے لگا۔ فریقین بھی دنیا بڑھنے لگی۔ گھر میں روز فساد برپا ہونے لگے، اتنا زیادہ کہ پورا محلہ گھر کے پاس جمع ہو جاتا۔ اس کا شوہر تنخواہ لا کر رکھتا، تھوڑی دیر بعد وہ تنخواہ غائب ہو جاتی۔ اسی طرح گھر کی چیزیں گم ہوتی۔ پھر فریقین کے بیچ جھگڑا ہو جاتا۔ جب شوہر لڑ جھگڑ کر واپس جاتا تو چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ جاتی۔ مہوش وہ باتیں بتا کر بہت روتی ہے۔ ایسے بہت سے حادثات ان کے ساتھ ہونے لگے۔ یہ بچی کے لیے فیڈر لانے جاتی، جب واپس آتی تو بچی پہلے سے ہی فیڈر پی رہی ہوتی۔ ایسے واقعات کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ پتہ لگا کہ کوئی اماں ہیں جو ایسی چیزوں پر دم کرتی ہیں۔ یہ لوگ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بچی کو پانی دم کر کے دے دیا۔ 2 دن بچی بڑے سکون و اطمینان سے سوئی۔ اس کے بعد پھر سے سب ویسے معاملات کا دور شروع ہوا۔ وہی جھگڑا، وہی فساد، وہی درد و تکلیفیں، وہی غصے نفرتیں، جس سے وہ اپنی پھول سی بچی کو بچانا چاہتے اور خود بھی اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے خواہاں تھے اور کسی نجات دہندہ کے، کسی مسیحا کے منتظر تھے۔ اس طرح کے واقعات میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا۔ مہوش آدھی پاگل ہو گئی تھی۔ مارے تناؤ و پریشانی کے وہ زور زور سے چیختی۔ اسے اب اس گھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ گھنٹوں نیچے اپنے رشتہ دار کے پاس گزارنے لگی۔ اپنے گھر جانے سے اجتناب کرنے لگی۔ اس کے رشتہ دار نے اسے اس کے گھر نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے وجہ بتائی۔ اس کے رشتہ دار کو مہوش کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تم ہی سب سے بڑی جن ہو۔ اس کا مذاق اڑانے لگی، طعنہ زنی کرنے لگی۔ اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر روتے ہوئے اس آسیب زدہ گھر میں واپس آ گئی۔ وہاں وہی سب ہونے لگا جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی، بچنا چاہتی تھی۔ شوہر کے آنے تک کسی طرح اس قیامت صغریٰ کو جھیلتی رہی۔ شوہر کے آنے کے بعد ساری داستان شوہر کو بتائی اور بالآخر شوہر کو اپنی بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی۔ شوہر نے کہا گھر کو بدل دیتے ہیں۔ مہوش کو یہ راستہ ٹھیک لگا۔ شوہر نے پاس ہی ایک گھر ڈھونڈ لیا۔ پہلے اے بلاک تھا، اب ڈی بلاک میں گھر لیا۔ یہ بھی گھر اچھا تھا۔ پہلی رات آرام سے گزری۔ دوسرے دن روزمرہ کے کام انجام دیتے دیتے دن کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات میں میاں بیوی نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ رات کا 1 پہر گزر چکا تھا۔ فریقین میٹھی نیند سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک بچی زور سے چیخنے چلانے لگی۔ ماں باپ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئے۔ بچی کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بچی چھت میں آنکھیں گڑائے بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ سوائے چھت کے وہ اور کہیں نہیں دیکھ رہی تھی، روئے جا رہی تھی بس۔ مہوش کو تو ان چیزوں کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔
لیکن اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا۔ جسے تیسے آیت الکرسی پڑھ کر دیگر دعائیں پڑھنے سے بڑی مشکل سے بچی کی حالت بحال ہوئی۔ بچی سو گئی۔ اب ماں باپ کو کہاں نیند آنی تھی۔ کروٹیں بدلتے رہے، اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ اسی طرح کے واقعات اس گھر میں بھی ہونے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ گھر بدل کر بھی انہیں کوئی راحت و سکون مہیا نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے سابقہ گھر چھوڑا تھا۔ بچی کو ابھی چلنا نہیں آتا تھا۔ وہ مشکل سے انگلی پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتی۔ ماں باپ اکثر اس کو انگلی پکڑ کر چلاتے، لیکن ایک دن مہوش نے دیکھا بچی چل رہی ہے، ایسے جسے وہ انگلی پکڑنے کے بعد چلتی ہے، لیکن گھر میں بظاہر مہوش کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ انزیلا، مہوش کی بیٹی، کسی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ وہ بھاگ کر بچی کے پاس پہنچی اور اسے لے کر گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کا منظر دیکھ کر مرد بھی ڈر جاتے ہیں، اور یہ تو بیچاری بھولی سی لڑکی تھی، بہت زیادہ خوف کھانے لگی۔ اب مہوش ہر وقت بچی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ ایک دن مہوش کی امی اسے کسی بی بی کے پاس لے گئی۔ اس بی بی نے بچی کو تعویذ دیا، پانی دیا اور کہا کہ میں باقی معاملہ گھر آ کر دیکھوں گی۔ پانی اور تعویذ کی بدولت اسے کچھ دنوں کے لیے آرام ملتا، لیکن پھر وہی سب شروع ہو جاتا، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ذکر ہو چکا ہے۔ بچی روتی اور باقاعدہ کسی جگہ اشارہ کر کے روتی، جیسے کوئی چیز اسے ڈرا رہی ہے۔ بی بی نے گھر آ کر اپنا عمل شروع کیا تاکہ پتہ لگا سکے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیوں پریشان کر رہی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ان سب سوالوں کو من میں لیے بی بی عمل میں بیٹھ گئی۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں وہ وہاں آ گئی تو بی بی نے اسے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی شروعات کی۔ اسے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام خولا ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں جہاں یہ لوگ پہلے رہتے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں آئے تو میری نظر اس بچی پر پڑی۔ مجھے یہ بچی بہت پسند آئی اور مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اگر اس بچی کو مجھ سے آپ جدا نہ کریں تو میں ان لوگوں کے ساتھ صرف اس بچی کی وجہ سے ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس سے الگ کیا تو میرے پاس ان لوگوں کو تباہ برباد کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی جن یا چڑیل ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ خولا تھی، ایک شیمیل کی بدروح۔ اب بچی کی حالت مزید اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم سی کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی، بغیر پلکیں جھپکائے کسی صرف چھت کی طرف دیکھا کرتی، بالکل زندہ لاش کی طرح۔ ماں باپ دعا پڑھتے، کچھ دیر تھوڑا سا سکون، بعد میں پھر وہی۔ اس کے شوہر کو کہیں سے پتہ چلا کہ ایک درگاہ میں بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، وہ شرطیہ آپ کی جان اس بدروح سے چھڑوا دیں گے۔ تو یہ لوگ درگاہ کے لیے نکل پڑے کہ راستے میں انزیلا بول پڑی، مجھے وہاں مت لے جاؤ، مجھے مار دے گا، جلا دے گا، بھسم کر دے گا۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ماں باپ کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بچی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بچی کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہو گیا تھا، آنکھیں بڑی بڑی باہر کو نکلی ہوئی، منہ ہاتھ کی ہتھیلی جیسا پھیلا ہوا، لٹکے ہونٹ پہ انزیلا نہیں تھی، انزیلا کے جسم میں خولا تھی، وہ بدروح۔ اس نے ان لوگوں کو وہاں جانے سے بہت منع کیا، کہا مجھے اس بچی سے دور مت کرو، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بھلا کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایسے شیطانوں کے سپرد کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے اور تجھے اس بچی کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ جاتے ہو تو میں اسے چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں گی، آپ کی اس خواہش کو پورا کروں گی، میں اسے چھوڑ کر جاؤں گی، لیکن جاتے جاتے اس کو ایسا نقص دے جاؤں گی کہ تم سب لوگ مجھے مرتے دم تک یاد کرو گے۔ جاتے جاتے وہ معصوم انزیلا کو بہت بڑا عیب دے گئی۔ اس نے انزیلا کے ہاتھ کا انگوٹھا اور بڑی انگلی چھوڑ باقی 3 انگلیاں کاٹ دی۔ ہاتھ میں صرف 2 ہی انگلیاں رہ گئی تھیں، انگوٹھا اور بیچ والی انگلی بس، اور اس کے جسم سے چلی گئی، لیکن زندگی سے پوری طرح نہیں گئی۔ آج انزیلا 12 سال کی ہے۔ خدا نے اسے کافی حسین اور پیارا بنایا، لیکن اس دختر خناس نے اس کے جسم میں بلا وجہ عیب و بگاڑ پیدا کیا۔
آج بھی اکثر انزیلا اچانک نیند سے چیختے پکارتے اٹھتی ہے۔ اسے برے خواب آتے ہیں۔ جسم میں پہلے عیب تھا، اب سننے میں بھی دقت آتی ہے۔ ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا۔ اکثر جسم کے اس حصے کو چھپاتی ہے جسے اس بدرو نے عیب لگایا تھا۔ اسلام میں بدرو کا کوئی ذکر تو نہیں ملتا، لیکن ایسے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں اور تواتر سے آتے ہیں، اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ایسے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ایسے شیطانوں کو نیست و نابود کرے۔ آمین۔